والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 انشاءاللہ ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے مضامین میں کافی وسعت ہے اور اس سے قبل ہم نے یتیموں کے حقوق اور ان کے حوالے سے تعلیمات کو پڑھا تھا اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ بیسیکلی یہ جو سورہ مبارکہ سورۃ النساء ہے، اس کے اندر عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، ان کے متعلق احکام ہیں، اور ساتھ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنی ہدایت کی مزید باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو اور ڈرو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیم بچیوں میں، یتیم بچوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو عورتوں میں سے تمہیں جو اچھی لگے، جو پسند آئے، ان کے ساتھ نکاح کر لو، مثنیٰ 2 سے، وثلاثہ 3 سے، 2 سے، 3 سے، ورباع اور 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم 4 میں 3 میں انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً، تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری کنیزیں لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ تم تعلقات یہ رکھو نکاح کے، ذالک ادنا، یہ قریب تر ہے، اللہ تعولو، کہ تم ایک طرف نہ جھک جاؤ۔ حاضرین گرامی، یہ ہمارا ایک بڑا اہم معاشرتی پہلو ہے کہ معاشرے کے اندر انسان رہتے ہیں اور اسی معاشرے کے مختلف وجوہات کی باعث اور مجبوریوں کی وجہ سے، ضرورتوں کی وجہ سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ شادیاں کرنا یہ مشروط ہے اور حالات کے مطابق ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے دین قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا، کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، کوئی اور تعلیم اللہ رب العالمین آسمان سے نہیں اتارے گا۔ تو اسلام دین فطرت ہونے کے ناطے سے ہر مشکل کا حل ہر زمانے کے لیے عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید اس کے اندر ہر مسئلے کا حل ہر زمانے کے لوگوں کے مطابق دے دیا گیا۔ آج ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں اپنے دور کے مسائل کے مطابق اس کا جواب ملے گا، اور جب یہ وقت آگے چلا جائے گا تو اگلے زمانوں کے لوگ جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن ان کو اس زمانے کے مسئلوں کا حل عطا کرے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو اسلام نے 1 سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت دی، تو اس کے پیچھے کیا فکر تھی، کیا لاجک تھی، کیا وجہ تھی اور اس کی کیا ضرورت تھی، تو اس کے حوالے سے ہم آج کچھ ابتدائی باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سننی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ سورۃ النساء آیت نمبر 3، اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نکاح کرنے کی اجازت مطلقاً نہیں دی، یہ رخصت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم پابندی کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہا تم 4 شادیاں کر لو،
بلکہ مشروط حالت میں پابندی کے ساتھ ایک رخصت عطا کی ہے کہ اگر ایسی صورت بنے تو تم یہ کام کر سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے جو میں نے ابھی کی کہ یہ جو شرط کے ساتھ اجازت ملی ہے تو وہ شرط بھی بڑی اہم ہے، اور وہ شرط یہ نہیں ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے پورا کر لوں گا، بلکہ بڑے واضح اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا کہ اللہ تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، تم خوف میں ہو کہ تم اعتدال نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، حقوق برابر کے ادا نہیں کر سکو گے، تمہارا معاملہ دونوں کے ساتھ ہر طرح سے برابری کا اگر نہیں ہوگا، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ، 2 کے ساتھ، تو عدل کا اگر شرط نہیں پائی جاتی تو آپ کے لیے فواحدہ، تو بس پھر ایک ہی عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ تو جو بندے اسلام کی تعلیمات پر اور قرآن پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں جی کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ کھلی عام اجازت ہے، 4 شادیاں کر لو جی، جب چاہے کر لو، تو ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ حکم نہیں کہ پابندی کے بغیر کسی شرط کے جب چاہا دل نے تو ایک سے شادی کر لی، پھر دوسرے کا ایسے کر لی، 3 سے کر لی، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تیسری بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنی بھی جدید یہ طب ہے، میڈیکل سائنس ہے، اور جو قدیم طب اور جدید سائنس تھی، ڈاکٹری تھی، حکمت تھی، اس میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کی طاقت اور ضرورت عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے یا مختلف ہوتی ہے۔ اس طرح تھوڑا سا لفظ بول لیتے ہیں کہ مرد کی طبی کیفیت عورت کی طبی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مشروط یہ کچھ اجازتیں رکھی ہیں۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ اور مرد میں جو رغبت ہے عورتوں کے حوالے سے وہ کچھ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین جو کہ فطرت کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے انسان کے اندر یہ فطرت بنائی، پیدا کی، تو اسی نے اس کا حل بھی رکھا۔ اب اللہ رب العالمین ہے، وہ مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میری مخلوق کو کیا چیز کب کتنی ضرورت ہے، تو اللہ ہی نے جیسے انسان کو بنایا، مرد کو بنایا، تو اس کی ضرورت کے مطابق یہ پھر اس کو اجازت دے دی۔ اب اس کو دیکھیں، تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ مرد کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس حوالے سے وہ بہت کم ہے، اور عورت جب ایک دفعہ اس کے اندر حمل ٹھہر جاتا ہے اور وہ بچہ اس کے پیٹ میں آ جاتا ہے، شاہ جی کو آگے بلا لیں، تو جب بچہ اس کے پیٹ میں آ جاتا ہے تو اس کی زندگی تقریباً 3 سال تک مصروف ہو جاتی ہے۔ 9 ماہ تک بچہ پیٹ میں رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو پیدائش کے بعد اس کی پرورش کا مرحلہ ہے، دودھ پلانے کا مرحلہ ہے، تو یہ ساری کیفیات عورت کے اندر اس حس کو، اس حوث کو، ضرورت کو کم کر دیتی ہے، اور اس کی توجہ اپنے بچے کی طرف رہتی ہے، جبکہ اس دوران جو مرد ہوتا ہے اس کی ضرورت قائم رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہ خالق فطرت ہے، اسی نے انسان کو بنایا، اسی نے انسان کی فطرت کو بنایا، تو اسی نے اس فطرت کا حل بھی عطا کر دیا۔ ان ساری باتوں کو آپ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھیے، اور جو معاشرے کے اندر ہمارے خرابیاں ہیں، اور بہت ساری اخلاقی خرابیاں بھی ہیں اور خاندانی مسائل بھی ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، معاملات ہیں، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ہم فطرت کا انکار کرتے ہیں۔ جب فطرت کا ہم انکار کر دیتے ہیں، وجہ کوئی بھی ہو، تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات جو تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ عورتوں کی جو شرح پیدائش ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور مردوں کے مقابلے میں آج کل تو ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے اور سامنے موجود ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اب عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے، کمپیوٹر میں ہر بندے کا ڈیٹا موجود ہے، تو عورتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ جو جنگیں ہوتی ہیں، تو جنگ میں ہمیشہ عورتیں تو نہیں جاتی، مرد جاتے ہیں، تو مرد شہید ہوتے ہیں، فلسطین
یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو جو اور شہادت ہوتی ہے یا وفات ہوتی ہے وہ مردوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جنگ بدر میں، احد میں ایسے ہوا اور مختلف اسلامی جنگوں میں ایسے ہوا، تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ہر فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ضرورت کو پورا کیا اور اس مسئلے کا حل عطا کیا۔ ایک بات اور جو اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ جتنی تاریخ انسانی ہے اس میں جو بھی چیز ابھی نوٹڈ ہے، لکھی گئی ہے، مرتب کی گئی ہے، اس کے اندر آپ یہ بات دیکھ لیں، پوری تاریخ انسانی جب سے انسان مہذب ہوا، اس نے قوانین بنائے، طریقے اختیار کیے، تو ہر جو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ہر دور میں اس قانونی نظام میں جس میں تعدد ازواج ہے وہ قانوناً ممنوع رہا، یعنی زیادہ عورتیں رکھنا اجازت نہیں رہی۔ یہ انسانوں کی تاریخ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی عورتوں کو زائد رکھنا یہ جائز نہیں قرار دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں گناہ کو، فاحشہ عمل کو، زنا کو، اس کو کھلی اجازت ملتی رہی، اس کو کبھی نہیں ایڈریس کیا گیا۔ جبکہ اسلام جب سے آیا تو اسلام نے اس مسئلے کا حل نکالا کہ آپ اگر اجازت نہیں دیتے، جیسے ہندوؤں میں ابھی بھی ہے ایک مرد کے ساتھ ایک عورت، اور اگر مرد مر جائے تو عورت کو بھی اس کے ساتھ جلا کر ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زیادہ ازواج، عورتوں کی زیادہ تعداد رکھنا یہ اسلام نے اجازت دی، اور اسلام نے غلط راستے کو بند کیا، حرام کو بند کیا، گناہ کو بند کیا، ظلم کو بند کیا، اور اس طرح مشروع طریقے سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کی ضرورت کا خیال رکھا۔ اب یہ ذرا یہ ذہن میں رکھیے اور سوچ کے بتائیے گا، یہ بات سمجھنے والی ہے، کیا ایک بیوی جو کہتی ہے میرا خاوند دوسری شادی نہ کرے، تو وہ کیا اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس کا خاوند صرف اسی کے ساتھ رہے اور وہ معاشرے کے اندر گناہ کا ارتکاب کرتا رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہے؟ کیا کوئی بھی عورت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہاں شادی میں نہیں کرنے دیتی لیکن باقی اجازت ہے؟ تو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ یا تو آپ کو اسلام کی اس تعلیم کو شرع صدر کے ساتھ اور اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ضرورتاً یہ بات ذہن میں رکھیں، شرائط کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، یا پھر آپ گناہ کی اجازت دے رہی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہتی ہیں شادی نہیں ہونی چاہیے، میں اس کو اجازت نہیں دیتی، اور اب تو قانون بھی بنا دیا گیا اور اجازت دے پاکستان میں، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ قانون نہیں بنایا۔ اللہ نے کہا کہ اجازت 4 تک کی ہے، لیکن یاد یہ رکھنا ہے کہ انصاف کی شرط کے ساتھ۔ تو ہمیں معاشرتی طور پر بھی اس بات کو غور سے دیکھنا ہے کہ ایک طرف حلال راستہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کا حکم اور اجازت ہے، اور دوسری طرف ناجائز اور گناہ کے راستے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک یہ باتیں پہنچانی چاہیے کہ جن کے گھروں میں یہ جائز مسئلہ موجود ہے اور ان کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے اسلام نے جو حل دیا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی تو بات بڑی کھل کر پتہ چل جائے گی کہ اسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو اجازت عطا کی اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ بھی بات سن لیں قرآن مجید کی اجازت سے پہلے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا شان نزول بیان کرتی ہیں کہ ایک بندے کے زیر کفالت ایک یتیم بچی تھی جو حسن جمال والی بھی تھی اور مال بھی تھا اس کے پاس، تو اس کی یہ خواہش بنی کہ یہ مال میرے پاس رہے اور میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن وہ اندر سے طبعاً اس کو قبول نہیں کرتا تھا، تو اس نے وہ شادی کر لی اور مال ہڑپ کرنے کے لیے، مال لینے کے لیے، اور اس طرح وہ عورت کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا تھا۔ تو اسلام نے، قرآن نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تمہیں ایسی کیفیت ہے کہ تم مال لینا چاہ رہے تھے تو آپ اس کا حق بھی ادا کرو۔ مال اچھا لگتا ہے تو جو عورت ہے اس کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ اور اگر وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہے اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ تم یتیم بچیاں جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں
ان کو نکاح میں لینا صرف یہ مقصد ہو کہ مال مجھے مل جائے اور پھر میں اپنی زندگی من مرضی کی گزاروں، تو ایسی صورت میں یہ کام نہ کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا اور رستہ موجود ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم اور عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگتی ہیں ان سے نکاح کر لو، من النساء عورتوں میں سے، مثنیٰ دو دو، وثلاثہ تین تین، ورباع چار چار۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، جب میں طالب علم تھا تو یہ اس آیت کے ساتھ اور یتامہ کا جو ذکر آتا تھا کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہاں پر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر یتیموں میں تم انصاف نہیں کر سکتے تو دو تین تین چار چار سے شادیاں کر لو۔ اب یتیم کا شادیوں سے کیا تعلق ہے؟ تو جب شان نزول پڑھا تو پتہ چلا کہ یہاں پر ان یتیم بچیوں کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کیا کہ جن کے والدین نہیں ہوتے، مال ہوتا ہے اور لوگ ان کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، نکاح کر لیتے ہیں اور حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس بات کو کھولا کہ اگر تم نے مال لے کر ایک عورت کی زندگی برباد کرنی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ ایسے سلوک نہ کرو، بلکہ تم اور عورتیں ہیں ان میں سے چاہے 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، لیکن یاد رکھنا فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس نہیں کرتے، تمہیں خوف ہے اللہ تعدلو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، یہ فطری بات ہے، وہ بڑا مرد ہوتا ہے جو عدل قائم کر سکے۔ دیکھیں فطرت کیا ہے کہ ایک عورت آپ کے ساتھ 10 سال سے رہ رہی ہے، 15 سال سے، 20 سال سے، تو فطرتاً انسان اس کے ساتھ قربت زیادہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ اس کی محبت زیادہ نہیں رہتی، لیکن اگر کسی اور عورت کے ساتھ وہ شادی کر لیتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں ہے، کسی جوان سے، کسی اور پسندیدہ سے، تو وہ پھر یک طرفہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے فواحدہ، ایسی صورت میں او ما ملکت ایمانکم، یا وہ پاکیزہ یا وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو۔ کنیزیں اور لونڈیاں یہ اس صورت میں ملتی تھی جب جنگ ہوتی اور مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ جنگ کی صورت میں ان کی عورتیں ان کے قبضے میں آتی تھی، ان کے ساتھ فرمایا کہ وہ حقوق پورے اگر نہ بھی ادا کیے جائیں تو جیسے چاہیں آپ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ہے ذالک ادنا، یہ قریب تر ہے، اللہ تعالیٰ کہ تم ایک طرف جھک نہ جاؤ۔ یہ معاشرے کا یہ المیہ ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کو غلط سمجھا اور غلط طریقے سے اس کا مفہوم بنا کے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور شادی کر لیتا ہے دوسری، پہلے کے ساتھ قطع تعلقی ہو جاتی ہے، پھر فتنے بنتے ہیں، پھر جھگڑے بنتے ہیں، اور فطرتاً انسان پہلی کے ساتھ دوسرے کا انصاف نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اجازت بھی ہے اگر آپ نے ضرورتاً اور کسی بھی وجہ سے جو شریعت بیان کرتی ہے اس کے مطابق اگر آپ شادی کرتے ہیں تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ تمام وہ حقوق جو پہلی کے ہیں، تمام وہ معاملات مالی ہوں یا اس کے حقوق زوجیت ہوں، ان کے اندر مکمل انصاف کے ساتھ آپ اگلا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا پاک ہمیں شریعت مطہرہ پر کاملاً عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔